اعوذ بکا من ہمزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ ظالم لوگوں کا عقیدہ ہے، ظالم لوگ یہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو قرآن میں ظالم کہا گیا ہے ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس شخص کی تم یعنی محمد رسول اللہ کی پیروی کیوں کرتے ہو، اس پر تو جادو ہو چکا ہے، یعنی یہ سحر زدہ آدمی ہے۔ کفار مکہ نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بمائے ترجمہ تلاوت کی ہے، یہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 47 یعنی 17/47۔ اس آیت مبارکہ پر غور کیا جائے تو جادو کو منع کیا گیا ہے۔ وما یعنی جہاں بھی لفظ آتا ہے یہ نافیہ ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں کہا گیا آیت نمبر 102 میں وما کفر سلیمان، یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا، اور آگے چل کے بابل میں ہاروت اور ماروت انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اللہ کے فرشتے اس جادو کی شیطانی کام کو بند کرنے آتے ہیں، اللہ کے نبی اس جادو والے کام کو ختم کرنے آتے ہیں، کیونکہ یہ شیطانی کام کہا گیا ہے۔ آگے چلیں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 69 یعنی 69 میں کہا گیا ہے کہ بہت سارے جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں آئے اور وہ سجدے میں پڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً شیطانی کام گھڑ کے لے کر آئے تھے، اور موسیٰ کا عصا موسیٰ کی دلیل برحق تھی، تو وہ سجدے میں گر پڑے اور معافیاں مانگنے لگے، یعنی شکست کھا گئے۔ وہاں ہزاروں لوگ جادوگر جو موسیٰ کو شکست دینے آئے تھے خود شکست کھا گئے اور توبہ کی، اور پھر آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا کہ جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جادو کا کام ایک شیطانی عمل ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کو ظالموں کا کام کردار دیا گیا ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں جادو کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ اس کو برحق کہتے ہیں، اور اس کے مطابق ایک دوسرے کو پیسے دے کے دکانیں کھول کے کاروبار کر کے، اور اس میں سب لوگ شریک ہیں، جادو کرنے والے بھی اور جادو کرانے والے بھی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس پر غور کیا جائے، اور اس کے ساتھ میں نے سورہ بقرہ کی بھی آیت پیش کی 102 اور اس کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت پیش کی 69۔ تو ہم سب کا کام ہے کہ اس قرآن پر غور و فکر کیا جائے، اور یہ ارشد قرآنی کا یہ یوٹیوب چینل، اسے آپ مطالعہ کیا کریں، اس کا دوسروں تک پہنچائیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اس چینل کا مقصد گھر گھر قرآن پہنچانا ہے اور کوئی فائدے حاصل کرنا نہیں ہے۔ ہمارا سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ اس قرآن کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں تک پہنچا کے گھر گھر کم از کم ایک دفعہ ترجمے والا قرآن پہنچائیں، تاکہ ہر شخص ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ لے، اور وہ جتنی خرافات اور جتنے ظلم اور جتنی شیطانیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں جادو کے نام پر، کم از کم ان سے نجات مل جائے۔ اور قرآن کو سیکھنا سکھانا تو ویسے بھی فرض ہے، اور یہی نبی کی سنت ہے، اب ختم نبوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ قرآن اور صرف قرآن ہی رسالت، قرآن ہی نبوت، اور قرآن ہی محمد رسول اللہ کی پہچان، میری آپ کی پہچان اور اللہ کی پہچان ہے۔ تو ہم سب مل جل کر اس کام کو آگے بڑھائیں، اور اس کام کے مطابق جو قرآن کا کام ہے یہ بہت آسان ہے، اور قرآن ہی آسان کر دیا گیا ہے، یہ بار بار قرآن میں کہا گیا، اور قرآن میں 756 مرتبہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، اپنے دلوں کے تالے کھولو، اس قرآن پر تدبر کرو، اور قرآن پر تدبر کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں مل سکتی ہیں، اور دنیا میں کامیاب ترین لوگ اس قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا میں ناکام ترین لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی لپیٹ کے رکھ چکے ہیں اور مہجورہ کر چکے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا سبجیکٹ ایک نکاتی ایجنڈا ہے، وہ ہے قرآن، اور یہی الکتاب، یہی قرآن جو ہر گھر میں موجود ہے، اور قیامت والے دن اسی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا آپ کے پاس کوئی آیت ہے جس نے آپ کو اللہ کی کتاب قرآن کے بارے میں کوئی معلومات دی ہو؟ تو سب ہاتھ کھڑا کریں گے، مگر پھر افسوس یہ کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو وہ دن آئے، اس سے پہلے ہم ان ساری خرافات سے بچ جائیں، اس پر عمل شروع کریں، از نو ایک دفعہ ہم سب مل کر اس قرآن کا مطالعہ کریں، اور اس یوٹیوب چینل جو ارشد قرآنی کے نام سے اس کا بھی مطالعہ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب پر مہربان ہو، اللہ ہمارے یہ ساری خرافات کو ختم کر دے اور ہمیں قرآن کی طرف راغب کر دے۔
اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔